السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سابنہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی پازیٹیو ود سابنہ۔ یہاں پہ میں آپ سے بات کرتی ہوں ہماری زندگیوں میں آنے والے اتار چڑھاؤ کے بارے میں کہ ہم ان کا مثبت حل کس طریقے سے نکال سکتے ہیں، بہت ہی لائٹ وے میں، بہت ہی ایزیسٹ وے میں ہم کس طریقے سے سوچ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ بوجھل ہو جاتے ہیں ہمارے دل دماغ اکثر چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ، تو ان سے کس طریقے سے نمٹا جا سکتا ہے، ان ٹاپکس میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ تو آج میں بات کرنے والی ہوں آپ کے بارے میں۔ جی ہاں، آج ہمارا ٹاپک ہے ہمارا اپنا آپ، ہمارے اپنے آپ کی طرف پہلا قدم۔ ان لوگوں کے بارے میں آج میں بات کروں گی آپ سے جو کہ اپنے لیے اسٹیپ نہیں لے سکتے ہیں، اپنے لیے کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، اپنی باتوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ ان کے لیے میں نے بہت چیزیں پڑھنے کی کوشش کی اور بہت کچھ میں نے سوچا کہ کیا ان کے لیے پازیٹیو سولوشن ہے، میں ایسے لوگوں کو کیا گائیڈنس دے سکتی ہوں۔ تو اس میں بہت کچھ سوچنے پڑھنے کے بعد صرف ایک لفظ میں نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے، وہ ہے سیلف رسپیکٹ۔ جی جناب، تو یہ ایک ایسی واحد چیز ہے کہ جس میں کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنی طرف پہلا قدم اٹھا سکتے ہیں، وہ ہے سیلف رسپیکٹ۔ جی، تو کیا ہے یہ سیلف رسپیکٹ اور کس طریقے سے ہم اس کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ سیلف رسپیکٹ ہے اپنے لیے پہلا قدم اٹھانا، اپنے حق میں سچ بولنا۔ یہ ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو کہ کمزور سے کمزور تر انسان اپنے لیے کر سکتا ہے، اپنے حق میں کر سکتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو خود سے عزت دیں۔ آپ عزت اپنے آپ کی کریں گے، دوسرے آپ کی عزت کریں گے۔ اپنی عزت آپ کس طریقے سے کروا سکتے ہیں، اب اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی لمیٹیشنز کو سیٹ کیجیے، اپنے اینڈ پوائنٹس کو سیٹ کیجیے کہ واٹ آر مائی اینڈ پوائنٹس، واٹ آر مائی لمیٹیشن، واٹ آر دا تھنگز ویئر مائی باؤنڈری کراسز۔ چاہے آپ اپنے ورک پلیس پہ ہیں، چاہے آپ اپنے گھر میں ہیں، چاہے آپ اپنے کولیگس میں ہیں، چاہے آپ اپنے فرینڈس کے سرکل میں ہیں، اکثر آپ ہمیشہ نشانہ بنتے ہیں تنقید کا، یا کوئی مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کرنے والا تو کر جاتا ہے، لیکن ہم جو کمزور دل والے لوگ ہوتے ہیں ان پر شدید آفت گزرتی ہے۔ ٹھیک ہے، برداشت کریں، ہنسیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے، ہر چیز کے لیے ایک لمٹ کو مینٹین رکھیے کہ جہاں پہ آپ نے اپنے بارے میں بولنا ہے۔ ایک دفعہ بولیں گے ڈر نکل جائے گا، دل ہلکا ہو جائے گا، بتا رہی ہوں آپ کو۔ اچھا، بولنا، اپنے حق میں بولنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ آج کے دن سے بھائی لڑا کر تیارہ بن جائیں اور ہر کسی سے لڑتے پھرتے رہیں۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو صحیح وقت پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے وہ جگہ ہے جہاں پہ جا کے میں بولوں گی یا میں بولوں گا، یہاں جا کے مجھے اپنے لیے بولنا ہے، اپنے حق میں بولنا ہے۔ اور جو اس ٹائپ کی خاموش طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا ایک آدھ جملہ دے دینا کافی ہوتا ہے اگلے بندے کے لیے، وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا۔ تو ایسے کنفیوز ہے لوگوں کو کہ وہ سوچتے ہی رہیں کہ ہوا کیا۔ ٹھیک ہے، اب میں یہاں پہ مثال آپ کو اپنی ایک فرینڈ کی دیتی ہوں، ایک میری اسکول فرینڈ کی۔ کافی عرصے بعد میری اس سے تھوڑے دن پہلے ہی ملاقات ہوئی اور یقین جانے اس سے بات کرنے کے بعد ہی مجھے اس ٹاپک کا خیال آیا کہ مجھے آپ لوگوں سے اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے۔ کہ میرڈ تھی، میں شادی ہو گئی تھی اس کی، بہت اچھی لائف نہیں گزر رہی تھی بالکل بھی، 2 بچے ہیں اس کے، بہت زیادہ پرابلمس فیس کر رہی تھی وہ، بالکل بھی ہسبینڈ اس کا کوآپریٹیو نہیں تھا۔ لیکن میں ہمیشہ سے جانتی تھی کہ وہ بہت ہی خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، اسکول کے زمانے میں بھی وہ ایسی تھی، ابھی بھی ڈیفینیٹلی اس کا ایسے ہی ایٹیٹیوڈ تھا۔ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں، پستے ہیں، چاہے وہ ورک پلیسز پہ ہوں، چاہے وہ گھر میں ہو، سسرال کا معاملہ ہو، جو بھی ہو، ان کی ریڑھی لگنی ہوتی ہے ان دا اینڈ۔ 2 بیٹیاں تھیں اس کی، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی فزیکل ابیوسز نہیں تھے اس کے، کوئی مار پٹائی والی چیز الحمدللہ نہیں تھی، لیکن مینٹل ٹارچر مارنے سے زیادہ اذیت دیتا ہے بعض اوقات، اور ڈیفینیٹلی جن پہ گزرتی ہے وہی انہی لوگوں کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ 2 بیٹیاں تھیں اس کی اور شوہر ہر وقت اس کو یہی بول رہا ہوتا تھا کہ میں چھوڑ دوں گا تم کو، میں چھوڑ دوں گا۔ جو بھی ان کی پرسنل ریزنس تھیں، اتنی تو میری ڈیٹیل میں اس سے بات نہیں ہوئی کیونکہ مجھے وہ ایک پبلک پلیس پہ ملی تھی، اتنی بات نہیں ہو سکی۔ لیکن وہ یہی بتا رہی تھی کہ چھوڑ دوں گا، چھوڑ دوں گا، بہت دنوں سے میں سہ رہی تھی۔ ان دا اینڈ میرے خیال میں 5 سال سے 6 سال کے دوران کا کوئی وقت اس کا گزرا ہے، اور وہاں پہ آ کے وہ بتاتی ہے کہ اب اس کے ہسبینڈ نے اس کو بول دیا ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے اور اب میں اس کو گھر لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے،
تو اس نے مجھے یہی بتایا کہ میں سہتی رہی جب تک کہ میرا چانس وہاں بنا ہوا تھا. اب جب میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ بول دیا کہ اب تم یہاں سے جاؤ, گھر خالی کرو, تم یہاں سے جاؤ گی بچوں کو لے کے, تو مجھے اپنی وائف کو لانا ہے, تو دس واز دا اینڈ پوائنٹ. اس نے اس کو چھوڑنے کی بات نہیں کی, اس نے اس کو یہ بولا کہ اپنی امی کے یہاں جا کے رہو یا اپنے خرچے خود اٹھاؤ, واٹ سو ایور جو بھی اس نے اسے ڈیمانڈ کیا. لیکن اس نے مجھے ڈیفائن یہ کیا کہ تابندہ دیٹ واز مائی لمٹ کراسڈ. یہاں پہ میرا اینڈ پوائنٹ تھا کہ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی. یہاں آ کے میری بس ہو گئی. میرا دماغ گھوما کہ میں 6 سال سے اتنی زیادہ ایفرٹس پے کر رہی ہوں کہ کسی طرح سے ان کے دل میں جگہ بن جائے میرے لیے نہ صحیح تو بیٹیوں کے لیے بن جائے, اپنی اولاد کے لیے تو بندہ کیا کچھ نہیں کر لیتا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے ایسی حرکت کی ہے, اور آج بھی وہ مجھ سے بغیر مجھے چھوڑے, بغیر ڈیورس کیے مجھے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں اور اپنا پلیس چھوڑ دوں. تو اب میری برداشت سے باہر ہو گیا, اور اب میں نے خلا کے پیپرز بنوا لیے, اور بس اب میں نے وہاں پہ رکھنا ہے ٹیبل پہ, اور میں نے نکل جانا ہے وہاں سے. تو جناب یہ واقعہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے کا مقصد صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ اپنی لمیٹیشنز کو سیٹ کریں. وہ بہت آگے بھی جا کے ہو سکتی ہیں, وہ ایک خالی جملے سے بھی وہ ان لمیٹیشنز کے آگے جانے والوں کو اسٹاپ کیا جا سکتا ہے, اپنے ایکشن سے بھی کیا جا سکتا ہے. جو بھی آپ کی سچویشن پہ بیٹر پاسبل ایکشن ہے اس کو پلیز کیجیے ضرور, یہ ضروری ہوتا ہے, ورنہ تو پس کے رول کے رہ جاتے ہیں. ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے, دوسرا کر کے نکل جاتا ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہماری لائف لیکن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. تو پلیز اپنے لیے اسٹیپ لینا سیکھیے, اپنے لیے بولنا سیکھیے. بدتمیزی نہیں کرنی ہے, تمیز کے دائرے میں رہنا ہے, بولڈنس لانی ہے, کانفیڈینس کریٹ کرنا ہے اپنے اندر, تو کامیاب رہیں گے. ورنہ یہ دنیا نا یوں مسل کے نکل جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رزق اور روزی میں برکت دے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گی آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ لے کے, کوئی اور دکھ پہ بات کریں گے انشاءاللہ. فی الحال اللہ حافظ.